الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين المهديين الراشدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم یہ ہے اور اے مخاطب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ان کی بات تمہیں پسند آتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ سخت دشمن ہے، جھگڑالو ہے۔ اور ایسا بندہ جب حاکم بن جاتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔
اور جب اس شخص سے کہا جائے کہ خدا سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے۔ بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے نشان پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تلاوت کردہ ان آیات مبارکہ میں جو پہلی آیتیں ہیں منافقین کے ایک طرز عمل کی نشاندہی اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، منافقین وہ لوگ ہوتے تھے جو بظاہر اسلام کو قبول کر لیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے، جہاد میں بھی شامل ہوتے، بلکہ بعض اوقات جہاد میں اور دیگر کاموں میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، لیکن وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں میں ہوتے تو پکے سچے مومن اور مسلمان بن کے اپنا آپ کو دکھاتے، اور جب کفار میں جاتے تو ان کے ساتھ اپنے من پسند اور مقصد کی باتیں کرتے تھے۔ ایسے دو رنگے لوگوں کو، دو رویہ رکھنے والے لوگوں کو منافق کہا گیا، اور ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے، جو نیچے سے اوپر کی طرف جائے اس کو درجہ کہتے ہیں، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اور اوپر سے نیچے کی طرف جائیں تو اس کو درکہ کہتے ہیں۔ اوپر کی طرف جو سیڑھیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ درجات ہیں، اور نیچے کی طرف جاتے جاتے یہ درکات ہیں۔ اہل جنت کو درجات دیے جائیں گے اور دوزخیوں کو درکات میں رکھا جائے گا۔ یہ زبان عربی کی وسعت اور اس کا حسن ہے۔ جس بندے کو زبان عربی کی تھوڑی سی بھی چاشنی مل جائے اسے دنیا کی ساری زبانیں بیکار نظر آتی۔ یہ وہ عظیم زبان ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام کو اپنے محبوب کریم پر اتارا، جس میں ضرب، زیر، پیش، اس سے معانی کے اندر فرق پڑتا ہے۔ تو پھر درک الاسفل، جو جہنم میں سب سے نیچے طبقہ ہے، جہنم کا سب سے آخری طبقہ، اس طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ قولی اور عملی ہر قسم کی منافقت سے اور منافقوں سے ہمیں بھی نجات عطا فرمائے۔ عملی منافقت تو بہت عام ہے، اور جو منافقت کا لفظ ہے یا نفاق کا، یہ نفاق سے نکلا ہے۔ جس طرح باقی زبانوں میں کوئی روٹ ہوتا ہے جس سے آگے لفظ بنتے ہیں، عربی زبان کے اندر تو یہ بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ نفق بنیادی طور پر چوہے کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ چوہے کا جو زمین کے اندر سوراخ ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر جو اپنے لیے سوراخ بناتا ہے وہ دو طرف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے وہ نکل سکتا ہے، دو طرف سے اس نے اپنے لیے راستہ بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عربی زبان سیکھتے ہیں اسکولوں میں یا یونیورسٹیز میں یا کسی جگہ لینگویج کورس کرتے ہیں، یا جو لوگ سعودیہ میں رہے ہیں، عرب ممالک میں، تو یہ جو سرنگ ہوتی ہے اس کو وہ نفق کہتے ہیں۔ سرنگ کو نفق کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں ٹنل کہتے ہیں۔ اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے گاڑی جاتی ہے، ادھر سے نکل جاتی ہے۔ تو اسی سے منافق لفظ بنا ہے، نفاق کا لفظ نکلا ہے کہ منافقین ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو اور بولی بولتے ہیں، جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو اور بولی بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مذمت منافقین کی ہے، اور احادیث طیبہ میں صرف آپ بخاری اور مسلم دیکھیں تو کتاب و صفات المنافقین پورے چیپٹر ہیں، 12 درجن 16 18 20 احادیث ہیں۔ تو منافقت بہت بڑا جرم ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے منافق۔ ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی، ان میں سے ایک کا ذکر یہاں قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو بہت میٹھی باتیں کرتے، ہم آپ کی خاطر یہ کر دیں گے، ہم آپ کی خاطر وہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح اچھی باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں آنے والوں کو، محفل میں بیٹھنے والوں کو متاثر کر سکتی تھیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ مَن يُعْجِبُكَ میں بظاہر حضور نبی پاک علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اے رسول، ان کی باتیں آپ کو اچھی لگیں گی، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں رسول کو سامنے رکھ کے قوم کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے منافقین کے بارے میں علم دے دیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ کون دل سے ہمیں ماننے والا بیٹھا ہے اور کون زبان سے اقرار کرنے والا بیٹھا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی جب مر جائے تو آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ان منافقین میں سے جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی مر جائے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا،
آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اگر علم نہ دیا ہوتا اور سرکار کو علم نہ ہوتا تو پھر یہ حکم کیوں ہوتا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی؟ آپ فرما دیتے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون منافق ہے، میں کس طرح نماز جنازہ نہ پڑھوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سرکار نے یہ بات آگے سے نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے منافقین کے بارے میں اپنے رسول کو علم عطا فرما دیا تھا۔ یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جب منع کر دیا کہ منافقین کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنی، اس کا تو بالکل صاف مطلب ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہیں، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کو بتا دیا کہ فلاں 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 بڑا منافق ہے۔ ان میں سے ایک زیادہ علم حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تھا، اور ان کو صاحب سر رسول یہ لقب ملا ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے خاص راز بتائے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، جہاں جہاں منافقین کا ذکر آئے گا آپ کو حدیث کی کتابوں میں، صرف آپ مسلم شریف میں کتاب صفات المنافقین دیکھیں تو جہاں کوئی ایسی روایت آتی ہے تو وہاں حضرت حذیفہ کی خبر کی ضرور بات ہے، اور جو صحابہ کرام کے حالات پہ کتابیں لکھی گئی ان میں طبقات ابن سعد ہے، الاستیاب فی معرفت الاصحاب ہے، امام ابن عبد البر اندلسی کی یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک عمل ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں کوئی بندہ مر جاتا اور حضرت عمر دیکھتے تھے کہ حذیفہ اگر مدینہ شریف میں موجود ہیں اور وہ مرنے والے کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے تو حضرت عمر اس نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ حذیفہ کو منافقین کے بارے میں علم دیا گیا۔ حذیفہ اگر موجود ہو کر نماز جنازہ میں نہیں جاتے، اس کا بالکل مطلب واضح ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو کچھ بتا کے گئے تھے۔ اور ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں زیادہ خبریں دی تھی، اور لوگ آج ان سے پوچھتے تھے کہ ہم تو منافق نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا ان میں ہم تو شامل نہیں ہیں۔ اور ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا تھا، یہ میرے جو گورنر ہیں ان میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک منافقت کا ایک بڑا وجود تھا، ان کی مختلف نشانیاں بتائی گئی، وقتاً فوقتاً ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید میں بیان ہوا سورہ توبہ میں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی پاک علیہ السلام نے باقی صحابہ کرام کو نیچے وادی سے گزرنے کا حکم دیا اور خود بلندی سے پہاڑی سے گزرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حضرت حذیفہ ہے اور ایک حضرت عمار بن یاسر۔ 12 بندے تھے منافقین جنہوں نے اپنے چہروں پہ نقاب ڈالے تھے اور حضور پاک علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ان کے قریب آنے سے پہلے جناب عمار بن یاسر نے ان پہ تیر چھوڑ دیا تو وہ بھاگ گئے۔
وہ بلند چوٹی سے حضور علیہ السلام کو گرانا چاہتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، منافقین نے جو ارادہ کیا تھا اللہ نے اس ارادے میں ناکام کر دیے اور اپنے رسول کی جان کو بچا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا کہ یہ بندے تھے اور یہ منافق ہیں، ان کے نام بتا دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے ایسے بھی ہیں جو دل سے آپ کو نہیں مانتے، یہ منافقین کی جماعت ہے، منافقین کا ایک گروہ ہے۔ یہ کچھ لوگ مدینہ طیبہ کے تھے زیادہ تر، جب سرکار مدینہ شریف پہنچے تو ان کو اپنی سرداریاں اور اپنے نام و نمود بظاہر جاتے ہوئے نظر آئے، خطرہ لگ گیا کہ اب ہمیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کر کے اپنی منافقت کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ صاحب تفسیر خازن نے اور متعدد تفاسیر میں دوسرے پارے کی ایک آیت کے تحت متعدد کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے، یہ منافقین باہر جا کے باتیں کرتے تھے کہ یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے وحی آتی ہے اور اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں اور ان کی محفل میں بیٹھے ہوں۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ایسا ہی ہوا، ایک وادی میں حضور علیہ السلام کی اونٹنی گم ہو گئی، صحابہ کرام اونٹنی کو تلاش کرنے لگے تو زید بن لسید ایک منافق تھا، تو وہ یہ بات کر گیا، اس نے کہا کہ اونٹنی گم ہو گئی، ان کا پتہ ہی نہیں ان کو اونٹنی میری کدھر گئی، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں اور اللہ مجھے خبریں دیتا ہے۔ بندہ غزوہ بنی مصطلق میں شامل رہا، جہاد میں شریک ہوا، اور اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ ان کی اونٹنی گم ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ تو حضرت اسید بن خضیر ایک صحابی تھے، آپ آگے بڑھے اور بہت سخت لفظ وہاں استعمال کیا، بہت سخت، وہ عربی زبان کا لفظ ہے، غلی ہے، اور جس کا آسان مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ میں تیرے چیر پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار اٹھانے سے منع نہ کیا ہوتا تو وہ پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار اٹھانے سے میں روکا ہے، ورنہ میں اس بندے کو قتل کر دیتا جس نے یہ بات کی ہے کہ ان کی اپنی اونٹنی گم ہو گئی ہے، ان کو خبر نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کو کچھ نہ کہو، فلاں وادی میں جاؤ، فلاں درخت کے ساتھ اونٹنی کی رسی اٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے جا کے دیکھا جہاں حضور نے نشاندہی کی تھی اونٹنی اسی مقام پر رکی ہوئی تھی۔ تو یہ مدینہ شریف میں ایسے لوگ تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور مسجد میں آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے ایک بندے کو کھڑا کیا، 2 3 70 کے قریب بندے کھڑے کیے، اور ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا اخرج یا فلان فإنک منافق، اے منافق کھڑا ہو جا، تو منافق ہے۔ ایک کو نکالا، 2 کو، 70 سے زیادہ بندے رسول کریم نے محفل سے نکالے کہ میں نے تو تمہارے پردے رکھے ہوئے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا منافق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی جو چھپی ہوئی بات کو اور پکا کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بناتے تھے، قسمیں کھاتے تھے منافق۔ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت دشمن۔ خصام یہ
مصدر ہے خاصما یخاصم مخاصمتاً یا خصاماً. باب مفعلہ سے فعال کے وزن پر بھی مصدر آتا ہے اور مفعلہ کے وزن پر تو آتا ہی ہے. جاہدہ یجاہد جہادا یا مجاہدۃ، نافقہ ینافق منافقۃ نفاقا، قاتل یقاتل مقاتلۃ قتالا. اس طرح باب مفعلہ کا ایک مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، تو وہ سخت جھگڑا کرنے والے ہیں، یعنی دشمن ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى، اور یہ ایسے منافق ہیں کہ اگر ان کو حکومت مل جائے اور ان کے پاس اختیار آ جائے، سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہی کرتے ہیں فصلوں کی اور نسلوں کی، یعنی جو فصلیں ہیں ان کو تباہ کریں گے، انسانی نسلوں کو تباہ کریں گے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور یہ منافقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کا جو غرور ہے، اپنے آپ کو جو وہ ایک عزت دار سمجھتے ہیں، تو وہ گناہ پہ اور ان کو ابھارتا ہے. ہمیں کون نصیحت کرنے والا ہے، ہمیں کون سمجھانے والا ہے. فرمایا فحسبہ جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اب پھر اہل ایمان کا ذکر ہوا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنی جان کا سودا کرتے ہیں. ابتغاء مرضات اللہ، اور ان کا ہدف اور ٹارگٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس آیت کے مختلف شان نزول بیان کیے گئے. ایک شان نزول کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت اتری. جب آپ ہجرت کے ارادے میں مکے سے باہر نکلے تو آپ کے پاس تلوار بھی تھی، تیر بھی تھے، اور آپ بڑے سخت تیر انداز تھے. تو کچھ کفار نے آپ کو گھیرے میں لیا تو آپ نے کہا کہ میں تیر چلانا بھی جانتا ہوں اور تلوار چلانا بھی جانتا ہوں. بڑی جرأت سے آپ نے جب سامنا کیا تو کفار نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ اپنی جان بچا کر نکل جائیں. تو آپ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت پہ نکل گئے. تو ان سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. دوسرا شان نزول جو مختلف تفاسیر میں ہے، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کو ذکر کیا کہ یہ آیت کریمہ ان 300 آیات میں سے ہے جن کا شان نزول سیدنا علی مرتضیٰ کے حق میں ہے. کہ ہجرت کی رات کو جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت پہ روانہ ہونے لگے اور مشرکین مکہ نے یہ اس دن پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر سے ہم نے میت اٹھانی ہے اور لاش اٹھانی ہے اور اس گھر سے جنازہ نکلنا. پکا انہوں نے ارادہ کر لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملے کا. تو آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا اور فرمایا کہ تم آج رات میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور ہم ہجرت پہ جا رہے ہیں. آپ بعد میں جتنے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ سب کی امانتیں ان کو سپرد کر کے پھر آپ پیچھے مدینہ شریف آ جانا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری، جو جان کے دشمن بھی تھے انہوں نے اپنے امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکل رات میں بھی اپنے کردار پہ حرف نہیں آنے دیا. فرمایا کہ جو امانتیں جس کی ہیں وہ ان کے حوالے کر کے آ جانا.
اور اس بستر پہ لیٹ جاؤ۔ اب اس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹنا یہ تلواروں کی چھاؤں میں لیٹنا تھا، یہ تلواروں کی چھاؤں میں لیٹنا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ جو خاندانی وراثت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی ذمہ داریاں تھیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا جانشین بنایا، اپنی جگہ پہ بستر پہ لٹایا۔ اس سے بعض لوگ خلافت بلا فصل پہ استدلال کر کے پھر جناب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی بے ایمانی۔ یہ بستر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹانا کہ میری امانتیں آپ نے یہ ادا کرنی، فرمایا لا یودعنی انا علی او علی، میری جو امانتیں ہیں یا میرا کسی کے ذمہ قرض ہو یا میں خود ادا کروں گا یا علی ادا کرے گا۔ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ سگے چچا کے بیٹے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر مکمل اعتماد بھی ہے، تو آپ نے امانتیں ان کے سپرد کر کے اپنی خاندانی جو ذمہ داریاں ان پر ڈالی، اور مولا علی شیر خدا آرام سے رات کو اس بستر پر لیٹے۔ تو اس شان نزول کے تحت امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہ روایت لکھی ہے کہ پھر وہ یہ ایسی رات تھی جس دن اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسانوں پہ فخر کا اظہار فرمایا۔ جناب جبرائیل اور جناب اسرائیل ان دونوں کو بلایا اور فرمایا فرشتوں تم آپس میں بھائی ہو، تمہیں بھائی بنایا تھا، آج تم میں سے کسی ایک کو موت دینا چاہتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام کہیں کہ اللہ کریم اسرائیل کو موت دے دے، اور اسرائیل علیہ السلام کہتے تھے کہ جبرائیل کو موت دے دے۔ یہ موت کا گھونٹ چکھنا اور موت کا ذائقہ برداشت کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ فرشتے ایک دوسرے پہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دن جب میں انسان کو بنانا چاہتا تھا تو تم نے یہ کہا تھا کہ زمین میں ایسے کو پیدا کرو گے جو خون خرابہ کرے گا اور فساد کرے گا، اور میں نے یہ کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج دیکھو تم ایک دوسرے کے بھائی ہو کر ایک دوسرے کے لیے جان نہیں دے سکتے، ذرا وہ مکے میں اس گھر میں دیکھو کہ یہ بھی تو بھائی ہیں علی اور محمد، اور علی محمد مصطفیٰ پہ جان دینے کے لیے تیار۔ اب تم دونوں جاؤ، ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہو جائے، ایک پائنتی کی طرف کھڑا ہو جائے، اور ساری رات تم نے علی کے بستر کا پہرا دینا ہے۔ اور جناب جبریل یہ کہتے تھے بخ بخ مم مثلو کا یبنا ابی طالب، یہ الفاظ ہیں تفسیر کبیر کے۔ جبریل کہتے تھے مبارک ہو، واہ واہ، ابو طالب کے بیٹے کون ہوگا تیرے جیسا۔ یہ جو بستر پر لیٹنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہونا، یہ تیاری رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب نے خود اپنی اولاد کو کروائی تھی۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، جب خطرہ ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ رات کو کوئی دشمن نقصان دے گا، تو جناب ابو طالب ساری رات مختلف چارپائیوں پہ حضور کو رکھتے جاتے تھے اور اپنے بیٹوں کو وہاں لٹاتے تھے تاکہ کوئی اگر دشمن آ جائے تو میرے محمد کی جگہ میرا کوئی بیٹا قربان ہو جائے۔ یہ سرکار کی جگہ لیٹ کر اور پھر جان دینے کی تیاری کرنا یہ وہاں سے ہوا تھا۔ تو جبریل کہتے تھے مم مثلو کا، تیرے جیسا کون ہوگا، یباہ اللہ بکل ملائکہ، آج تیری وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے انسانوں پہ فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، کہ اس اسلام کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر لو۔ اس کا کوئی حکم اگر تمہاری طبیعت پر گراں بھی گزرتا ہے
تمہاری طبیعت پر بوجھ بھی ڈالتا ہے، پھر بھی دل و جان سے اس کو قبول کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کیا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم اپنے پاس نشانیاں آ چکنے کے بعد بھی پھسلو گے، نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں اور پھر اگر پھسلو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ چونکہ یہ منافقین اور کفار سے خطاب ہو رہا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ کی رسالت کے بارے میں متردد تھے، رسالت کے بارے میں ان کو تردد تھا، تو فرمایا کہ بے شک جہاں پہ آپ کے سامنے آنے والا تردد میں ہو تو وہاں کلام میں تاکید لانا یہ مستحسن ہوتا ہے، اور جہاں آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ ہو جو خالی الذہن ہے، اس سے کوئی تردد نہیں ہے، آپ صرف اس کو خبر دینا چاہتے ہیں، تو وہاں سمپل بات کی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے۔ لیکن جو سننے والا آپ کا مخاطب ہے، اگر اسے کچھ تردد ہے تو وہاں تاکید لائی جاتی ہے، ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اور اگر سننے والا انکار کر رہا ہو، بات مان ہی نہ رہا ہو، تو وہاں تاکید لانا واجب ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا انکار بڑھتا جائے ایسے ایسے تاکیدیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر وہ مان ہی نہیں رہا کہ زید کھڑا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا واللہ زید قائم، اللہ کی قسم زید قائم کھڑا ہے۔ اور اگر پھر بھی نہیں مان رہا تو پھر آپ کہیں گے واللہ انا زیدن قائم، بے شک زید قائم ہے اللہ کی قسم۔ اگر وہ پھر انکار کر رہا ہے تو پھر واللہ انا زیدن لقائم، پھر قسم کی تاکید، انا کی تاکید، اور پھر خبر پر لام کی تاکید۔ جیسے جیسے انکار بڑھتا چلا جاتا ہے ایسے ایسے تاکیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کی مثال سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں آتی ہے، ابھی وہ وقت بیان کرنے کا نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ ابھی اس کو بیان کیا جائے، لیکن یہ کلام عرب کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے مخاطب ایسا ہو جو بالکل اس حکم کے بارے میں، اس خبر کے بارے میں کوئی نہ اسے اعتراض ہو نہ کوئی تردد ہو، تو آپ سادہ سا کلام لاتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا تردد رکھتا ہو تو وہاں کچھ تاکید لائی جاتی ہے، اگر وہ منکر ہو تو تاکید لگانا واجب ہوتی ہے۔ تو آگے چونکہ متردد لوگ تھے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک مشکل بات آتی ہے۔ ترجمہ تو یہ ہے، کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے ان کے پاس آئے، اللہ بادلوں میں سے ان کے پاس آئے، والملائکہ، اور فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور۔ تو آئندہ درس میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر کچھ بات ہوگی کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ آسمانوں پہ آتا ہے، اللہ بادلوں میں آتا ہے قرآن کی آیتوں میں، تو ان کا جمہور مفسرین کے نزدیک کیا مفہوم ہے، ان آیات کی کیا تفسیریں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وصدق اللہ مولانا العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کے لیے